بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انالیٹیکا۔ آج گفت و شنید جو بات چیت کا دور ہوا یوکرین اور رشیا کے درمیان، وہ انکنکلوسیو رہا، اس میں کوئی خاص فیصلے نہیں ہو سکے۔ نتیجہ یہ کہ رشیا نے پھر دوبارہ سے اپنی گنز وغیرہ کو آرڈرز دیے اور پھر گولہ باری دوبارہ سے شروع ہو گئی۔ یوکرین میں مختلف علاقوں میں جنگ اس لحاظ سے اس طرح تو نہیں، مومنٹم اس کا جو پہلے تھا، لیکن بہر صورت ایک جنگ کا آغاز پھر دوبارہ سے ہو گیا، گولہ باری وغیرہ شروع ہو گئی۔ صورتحال یہ ہے کہ جو مسٹر پیوٹن جب انہوں نے حملہ کیا تو اس سے پہلے جو ان کے پاس اسیسمنٹ تھی، جو انٹیلیجنس انفارمیشن وغیرہ تھی، اس کے تحت ان کے دو زمپشنز تھیں۔ ایک تو یہ تھا کہ جیسے ہی ہم انفراسٹرکچر، ملٹری انفراسٹرکچر، ہوائی اڈے ہیں اور ان کے دفاتر وغیرہ یا اسلحہ خانے وغیرہ، وہ جب تباہ کریں گے تو اس کے بعد پھر فوج کے پاس زیادہ وقت نہیں ہوگا جنگ لڑنے کا، وہ پھر ہتھیار پھینک دیں گے۔ دوسری طرف یہ ہے کہ بجلی گھر ہوئے اور اسی طرح واٹر سپلائی، گیس سپلائی، یہ چیزیں جب تباہ کر دی جائیں گی تو سول پاپولیشن بھی فوری طور پہ تقسیم ہو جائے گی، اور اس کا یہی کہنا ہوگا کہ رشیا کے ساتھ فوراً ان کے مطالبات مان کے تو بات ختم کی جائے۔ لیکن یہ ہوا نہیں۔ جس رفتار سے وہ پلان کیا گیا تھا کہ یہ آپریشن جاری رہے گا، اور پوٹن کو خیال تھا کہ ایک دو دن کے اندر یوکرین جو ہے وہ کولیپس کر جائے گا، وہ نہیں ہوا۔ اس کی بنیادی وجہ ان کا اپنا وزیر اعظم، جو کہ بہت ہی مصمم ارادے کا آدمی نکلا، اور پھر اس نے اپنے عوام کو تیار کیا، جس سے کہ عوام سارے شامل ہو گئے اور ایک اتفاق دیکھا گیا قوم کے اندر اپنے ملک کو، اپنی سرزمین کا دفاع کرنے کے لیے۔ اور وہ بڑا مضبوط دفاع لوگوں نے، صرف یہی نہیں کہ یوکرین کی فوج لڑی، بلکہ رشیا کے ٹینک تباہ کرنے میں بہت سارے ان کے سولین لوگوں کا بھی، جو کہ جن کے پاس ٹریننگ وغیرہ تھی یا ایکس سروس مین تھے، ان کا رول ہے، جنہوں نے اینٹی ٹینک ویپنز لے کے تو سڑکوں کے اوپر آتے ہوئے رشین ٹینکس کو تباہ کیا۔ رشیا اپنے نقصانات کا کوئی اندازہ بتا نہیں رہا، لیکن یوکرین کے کہنے کے مطابق رشیا کا کافی زیادہ نقصان ہوا ہے۔ بات سمجھ لگتی ہے کہ واقعی نقصان ہوا ہوگا۔ اس کی بڑی سیدھی سی جو ایکسپلینیشن ہے وہ یہ ہے کہ جب مسٹر پوٹن کو ہر طرف سے یہ کہا گیا ہے، چائنا نے بھی کہا، پاکستان وغیرہ سب اپیل کر رہے تھے کہ بات چیت کریں، تو پوٹن ایک ہی شرط لگاتے تھے، وہ کہتے تھے کہ بات چیت یوکرین کے ساتھ اس وقت ہوگی جب وہ ہتھیار پھینک دیں گے۔ اب ہتھیار تو نہیں پھینکے، پہلے سے زیادہ مضبوط دفاع انہوں نے اپنے عوام نے مل کے کر لیا ہے، لیکن بات چیت کے لیے پوٹن تیار ہو گئے۔ پوٹن نے آفر کیا یوکرین کے صدر کو کہ بات چیت کے لیے ہم تیار ہیں، بات چیت ہونی چاہیے۔ اور اب چرنوبل میں وہاں پہ بیلاروس اور یوکرین کا جو بارڈر ہے، وہاں پہ اس کے قریب ہی علاقے میں بات چیت ہو رہی۔ اس بات چیت میں یوکرین نے ڈیمانڈ کیا کہ رشین فورسز جو ہیں وہ فوری طور پہ یوکرین کی ٹیریٹری سے باہر نکل جائیں، اور یہ مطالبہ لازماً پورا نہیں ہوا۔ سو اس لحاظ سے اگر ہم یہاں تک دیکھیں تو جو بات چیت ہے وہ ناکام نظر آتی ہے۔ اور اگر ہم تھوڑا تفصیل میں دیکھیں تو اس میں یہ ہے کہ کچھ نکات ایسے ہیں، جو ایجنڈا تھا وہ پورا ڈسکس ہوا، اور اس میں کچھ نکات ایسے ہیں جن پہ کچھ آپس میں ان کا اتفاق رائے تھا، لیکن عمل درآمد کے لیے دونوں سائڈز کو اپنے سینئر لیڈرز یعنی پریزیڈنٹس وغیرہ سے جا کے مشاورت کی ضرورت تھی۔ چنانچہ وہ مشاورت کے لیے وہاں سے علیحدہ ہو گئے کہ مشاورت کی جائے گی ان پوائنٹس پہ جن پہ کم از کم کچھ اتفاق رائے نظر آتا ہے۔ اب یہاں پہ یہ 5 گھنٹے کی گفتگو اس لحاظ سے تو بے نتیجہ رہی، لیکن یہاں پہ یہ ضرور طے پایا کہ جب ہم مشاورت کر لیں تو اس کے بعد دوسرا راؤنڈ گفتگو کا کیا جائے گا، جو میرا خیال ہے کہ جلدی ہی ہو جائے گا، اس پہ بات چیت شروع ہو جائے گی۔ دونوں سائڈز نے وہ جو پوائنٹس آئیڈینٹیفائی کیے
وہ اس کے بارے میں تفصیل تو نہیں بتائی کہ اس میں کیا ہے، لیکن چونکہ اس پہ فیصلہ نہیں ہو سکا یا فیصلہ کرنے کے لیے مشاورت کی ابھی ضرورت تھی، اس وجہ سے کنسلٹیشنز کرنے کے لیے ان نکات کو کچھ بتایا نہیں گیا، تفصیل قطعاً اس کی نہیں بتائی گئی کہ کیا ہے۔ یوکرین اور بیلاروس کے بارڈر پہ بات چیت ہوئی، پہلے بیلاروس میں کرنے کی کوشش کی گئی لیکن وہ یوکرین مانا نہیں، لہٰذا پھر بیلاروس اور اس کے یوکرین کے بارڈر پہ ہوئی۔ یونائٹڈ نیشن نے جو اطلاعات دی ہیں اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ان کے یوکرین کے 102 سویلین جو ہیں وہ مارے گئے ہیں، ان میں شامل ہیں 7 بچے بھی جو کہ مارے گئے ہیں رشینز کی فائرنگ وغیرہ سے۔ یونائٹڈ نیشن نے ریفیوجی ایجنسیز جو ہیں ان کو اطلاعات ان کو فوری طور پہ ایکٹیویٹ کیا ہے، کیونکہ ہزاروں کے حساب سے لوگ وہاں سے جنگ سے بچ کے بھاگنے کے چکر میں ہیں، لہٰذا پولینڈ وغیرہ میں ایک تو وہاں پہ کوئی تقریباً 4 لاکھ کے قریب لوگ پہنچے ہیں جن کے لیے انتظامات وغیرہ کیے جا رہے ہیں، اور اسی طرح پوپ نے بھی اور یونائٹڈ نیشن نے بھی یہ ریکویسٹ کی ہے ہمسایہ ممالک کو کہ وہ اپنے انٹری پوائنٹس کھلے رکھیں تاکہ سویلین جانیں ضائع ہونے سے بچائی جا سکیں۔ پیوٹن نے اپنے صدر ماکرون جو فرانس کے صدر ہیں ان کو ٹیلی فون کر کے یا ان سے بات چیت جب ہوئی تو ان کو بتایا کہ یوکرین کی ڈی ملٹرائزیشن یعنی یوکرین سے فوج واپس بلانے کا ابھی تک کوئی ارادہ نہیں، اور وہ اسی وقت بلائی جائیں گی جب مغربی دنیا رشیا کی سوورینٹی، اس کی حاکمیت تسلیم کریں گی، اور یہ بھی تسلیم کریں گی کہ کرائمیا جو پیننسولا ہے کرائمیا کا وہ رشیا کا ہے، اور پھر یعنی دوسرے لفظوں میں وہ سیکورٹی گارنٹیز وغیرہ جو ہیں وہ اسی طرح، سوورینٹی کا مطلب یہی ہے کہ سیکورٹی گارنٹیز وغیرہ ان کی مانی جائیں گی، تو پھر وہ اس میں یوکرین سے اپنی افواج کو واپس بلانے کا عندیہ دے دیں گے۔ یونائٹڈ نیشن نے سیکورٹی کونسل نے ایک ایمرجنسی میٹنگ کی تھی جس میں انہوں نے اسپیشل سیشن، جنرل اسمبلی کا اسپیشل سیشن بلانے کا کہا، جو کہ اب ہو جائے گا آج، اور اس میں یہی رشیا کا جو اٹیک یوکرین پہ ہوا اس کے اوپر غالباً بات چیت کر کے تو ووٹنگ شاید کروائی جائے جنرل اسمبلی میں۔ انڈیا نے پہلے تو یہ جو پروسیجر طے کرنے کے لیے جو ووٹنگ وغیرہ ہوئی اس سے انڈیا نے ووٹ نہیں دیا تھا، اس میں انڈیا نے ایبسٹین کیا، لیکن بعد میں یہ جو بات چیت کے دور چلے ہیں اس کو انڈیا نے ویلکم کیا ہے، وہ پاکستان نے بھی ویلکم کیا، سب ملکوں نے، موسٹ پرابلی جو نیوٹرل کنٹریز ہیں انہوں نے سب نے اس کو ویلکم کیا ہے۔ جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق لگتا یہ ہے کہ رشیا کا جو اٹیک تھا اس کا مومنٹم، اس کی فورس کم ہو گئی ہے، وہ سلو پڑ گیا ہے، اس میں بہت ساری ایکوپمنٹ ریپلیسمنٹ کی پرابلم، سپلائی لاجسٹک پرابلمز وغیرہ بھی موجود ہیں، کچھ کیجولٹیز بھی ہیں۔ رشین ملٹری نے کلیم یہ کیا ہے کہ ان کی ایئر سپیریورٹی ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں یوکرین کی جو فضائیں ہیں اس میں مکمل طور پہ کنٹرول ہے رشیا کا، اور یوکرین کو انہوں نے الزام لگایا ہے کہ یہ ہیومن شیلڈ یعنی سویلین پاپولیشن کو استعمال کر رہے ہیں اپنے بچاؤ کے لیے، جس کی وجہ سے رشیا بہت بڑے دلیرانہ ایکشن نہیں کر سک رہا کیونکہ ڈر ہے کہ سویلین کیجوالٹیز ہوں گی۔ اس کے مقابلے میں یوکرین نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے خرکیو، جہاں پہ کہ رشین آرمی داخل ہو چکی تھی، انہوں نے دعویٰ کیا یوکرین نے کہ رشین آرمی کو وہاں سے مار بھگایا ہے، نکال دیا گیا ہے، اور اس میں جو رشیا کی آرمر وغیرہ تھی، ٹینک کچھ تباہ ہو گئے، کچھ وہاں سے نکل گئے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ کہا کہ جہاں تک کیپٹل کا تعلق ہے کیو کا، وہ کیو ان کے بالکل مکمل طور پہ یوکرین کے قبضے میں ہے اور اس کا دفاع مضبوط کیا جا رہا ہے، رشیا کو کیو تک کی اندر جانے کی رسائی نہیں مل سکی۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ رشیا میں بھی پہلے تو پوری دنیا میں ہر جگہ احتجاج ہوا ہے رشیا کی جو انویژن کی رشیا نے، اس کے بارے میں احتجاج آپ دیکھیں تو ہر جگہ آپ کو تقریباً 60-70 ملکوں میں سڑکوں کے اوپر لوگ نکلے نظر آئے، اور وہ پیوٹن کو کلر کہہ رہے تھے، اور انہوں نے کہا کہ پیوٹن یہاں سے اپنی افواج واپس بلائے۔
اس کی مذمت کی لوگوں نے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حیرانی کی بات یہ ہے کہ خود رشیا کے اندر خاصا احتجاج ہوا، لوگ احتجاج کر رہے تھے کہ یہ جنگ نہیں ہونی چاہیے تھی، یہ حملہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اس کو بند کیا جائے۔ اور ابھی تک کہا جاتا ہے کہ رشین پولیس نے تقریباً 5000 کے قریب پروٹیسٹر جو ہیں ان کو اریسٹ کر لیا ہے۔ اسی اثناء میں یورپین یونین نے نئی سینکشنز وغیرہ کا اعلان کیا ہے۔ ان سینکشنز کی وجہ سے مزید مشکلات پیدا ہوں گی۔ اس میں یوکرین کو مزید ملٹری سپورٹ اور اکوپمنٹ دینے کے بارے میں بھی کہا گیا ہے کہ وہ پہنچائیں گے، اور یہ ملک جو ہے یہ فائٹر جیٹس بھی مہیا کرنے کے لیے تیار ہیں، اور یوکرین کو کہا گیا ہے کہ رشین اسالٹ کو روکنے کے لیے آپ فکر نہ کریں، آپ کو فائٹر جیٹس وغیرہ بھی ہم مہیا کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یوکرین لڑے، تباہی یوکرین کی ہوتی رہے، رشیا کا بھی نقصان ہو، اور مغربی دنیا باہر سے صرف پیسہ دے کے یا ہتھیار دے کے تماشا دیکھتی رہے۔ دوسری طرف رشیا کے لیے بھی ایک جو اور پرابلم آئی، رشیا نے آفر کیا ہے فری آن بورڈ تیل، جو کہ ان کے کیونکہ آئل ایکسپورٹ کرتے ہیں تو ان کے جہاز فری آن بورڈ کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی وہ تیل خریدے گا، خریدار کے ذمے اس کا خرچہ اور رسک ہوگا۔ رسک سے مراد یہ ہے کہ اس کی انشورنس نہیں ہوئی ہوگی، اور وہ تیل اگر کہیں ضائع چلے جاتا ہے اس کا نقصان، جس کی پاسبلٹی موجود ہے کہ کہیں ویسٹرن کنٹریز جو ہیں وہ کسی کارگو شپ کے خلاف کوئی ایکشن کر دیں اور پھر وہ تیل ڈیسٹینیشن پہ نہ پہنچ سکے تو مشکل ہوگی۔ لہٰذا فری آن بورڈ کارگوز لینے کے لیے انڈین آئل کارپوریشن نے بھی انکار کیا ہے، جبکہ ان کے سودے طے شدہ تھے، اور اب جو یہ سی پی سی بلینڈ کارگوز لے رہے تھے کازخستان سے یا رشیا سے کروڈ آئل لے رہے تھے، اس کا فری آن بورڈ والا قصہ دیکھ کے تو بھارت نے ان کے آرڈرز وغیرہ منسوخ کر دیے، انکار کر دیا کہ ہم نہیں لیں گے۔ دوسری طرف یہ ہے کہ یوکرین کے دفاع میں جو بڑی ایک ڈیولپمنٹ نظر آئی وہ یہ ہے کہ نوجوان جو یونیورسٹی اور کالجوں اسکولوں کے کالج وغیرہ کے نوجوان ہیں، انہوں نے خندقیں ٹرنچز کھودنی شروع کی ہیں، دفاع وہاں پہ بنانا شروع کیا، مضبوط کیے ہیں، اور ساتھ اس کے وہ مولٹوف کاکٹیل بامب ہوتے ہیں جو یہ پیٹرول وغیرہ سے بنائے جاتے ہیں، وہ بنانے کا کام شروع کیا ہے کہ تاکہ وہ استعمال کر سکیں۔ اس میں یہ تمام لوگ متحد ہیں، نوجوان، اور وہ اپنے ملک کے دفاع کرنے کے لیے وہ بالکل مصر ہیں اور بڑے ڈیفائنٹ ہیں، باوجود اس کے کہ تھکن، اعصاب شکن آپ دیکھ لیجئے کہ حالات وہاں پہ ہیں، اس کے باوجود جو ریزیڈنٹس ہیں وہ جنگ کے لیے تیار ہیں۔ رشیا کے لیے فلائٹس چونکہ بند کر دی گئی ہیں، یورپ اور باقی ملکوں نے، رشیا نے اپنے اوپر سے فلائٹس بند کر دی ہیں یورپین کنٹریز کی، سو آپ دیکھیں تو ان جگہوں پہ کافی ساری ایکٹیویٹی ہوائی جہازوں کی کم ہو گئی ہے سفر وغیرہ کے معاملے میں۔ یوکرین نے ایک دو اور جو سٹیپس لیے ہیں وہ بڑے خاص ہیں۔ مثال کے طور پہ انہوں نے فارنرز کو، والنٹیئرز، پوری دنیا سے انہوں نے کہا جی جو بھی کوئی ہمارے خاطر آ کے ہمارے ملک میں دفاع کے لیے روس کے خلاف لڑنا چاہے وہ آ جائے۔ یوکرین کی جہاں جہاں ایمبیسیز ہیں وہاں لوگ جا کے اپنے آپ کو رجسٹر کرا سکتے ہیں، اور پھر ایمبیسیز ان کو یہاں بھجوانے کا انتظام کریں گی۔ یہ ایک بڑا غیر معمولی سا قدم انہوں نے اٹھایا ہے کہ اس حد تک اس پہ ان کو رسپانس ملتی ہے یہ تو ابھی کچھ وقت کے بعد ہی پتہ چلے گا، لیکن بہر صورت یہ ایک ایسی چیز ہے جیسے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا ایک یونیک قسم کا سٹیپ لیا، اور اس میں انہوں نے ساتھ اپیل کی ہے کہ جو دنیا ہمیں کہہ رہی ہے کہ ہم یوکرین کو سپورٹ کرتے ہیں، ہماری سپورٹ تب ہی ہمیں نظر آئے گی اور ہم سمجھیں گے کہ واقعی آپ لوگ ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں اگر آپ والنٹیئرز کی شکل میں یہاں پہ ہمارے ملک میں آئیں۔ سو یہاں پہ باہر سے کچھ نہ کچھ والنٹیئرز آئیں گے، خاص طور پہ جو یوکرینین ہی باہر رہ رہے ہیں مختلف جگہوں پہ، وہ یا فارنرز جتنے بھی ہیں ان کو سب کو انہوں نے کہا کہ ہمارے ٹیریٹوریل ڈیفنس کے لیے آپ لوگ ہمارے ملک کا رخ کریں۔ ان حالات میں میں سمجھتا ہوں کہ رشیا کے لیے ملٹری آپریشنز کو مزید آگے چلانا مشکل ہوگا۔ بظاہر تو وہ اسی وجہ سے بات چیت کی طرف مائل ہوئے ہیں، لیکن
میں یہ سمجھتا ہوں کہ رشیا کے لیے اپنی شرائط منوانا یہ کافی مشکل ہوگا۔ یوکرین ڈٹرمنڈ لگتا یوں ہے کہ وہ رشیا کی ساری شرائط ماننے کے لیے تیار نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ رشیا اپنی اس بات چیت کے ذریعے مزید وقت حاصل کر رہا ہو، اپنے آپ کو ری آرگنائز کرنے کے لیے، مزید اپنے فورسز جو ہیں ان کو تیار کر کے لانچ کرنے کے لیے، کہ اگر یہ بات چیت فیل ہوتی ہے، یوکرین ہماری شرائط نہیں مانتا، تو پھر زیادہ تازہ دم لوگ جا کے حملہ کریں، تازہ دم ٹرپس بھیجے جائیں۔ کوائٹ پاسبل۔ اور یہ پاز ہو سکتا ہے کہ ایک پلان کے تحت رشیا نے کیا ہو۔ اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ یوکرین کے لیے مزید مشکلات بڑھ جائیں۔ مغربی دنیا جو مدد کر سکتی وہ تو کرے گی، لیکن تباہی ساری جو میدان جنگ ہے وہ یوکرین بنا ہوا ہے، اور تباہی ساری وہیں ہوگی۔ یہ حالات ہیں جو کہ آپ کے سامنے ہیں۔ اگر دونوں ملک ہوش مندی کا مظاہرہ کریں تو جنگ روک کے مذاکرات کے ذریعے، مذاکرات لمبے ہو سکتے ہیں، زیادہ وقت کے لیے چل سکتے ہیں، لیکن مسائل حل کرنے کے لیے ایک پرامن رستہ شاید دونوں کی بقا کے لیے بہتر ہو۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔